آیت نمبر 24 میں اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ یہاں پہ اللہ پاک کھانے کا تذکرہ کیوں فرما رہے ہیں؟ مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنی ذات کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو آیات آفاقی کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، تو تمہیں توحید بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ نہیں تو پھر آیات انفسی کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آ جائے گی۔ پھر تیسری دلیل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، تمہیں اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان ان تینوں ذرائع تک نہیں پہنچ پاتا، ان تینوں آیات کے اوپر غور نہیں کرتا، یا یوں کہا جائے آسان لفظوں میں کہ اگر کسی انسان کے پاس نظام شمسی کا علم نہیں ہے، وہ ستاروں کے جہان کو نہیں جانتا، وہ گلیکسیز کی دنیا کو نہیں جانتا، وہ زیالوجی کا علم نہیں جانتا، وہ بایو کا علم نہیں جانتا، تو پھر سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھ لے، اس میں اللہ پاک کی قدرت کو دیکھ لے کہ کس طرح ایک لقمہ جو انسان کے منہ میں جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام ہے جو کہ چل رہا ہے۔ پھر اس نظام کو اللہ پاک خود ہی آنے والی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ انا سببنا الماء سبا، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ سب کا مطلب ہوتا ہے تیز بارش کا ہونا یا پانی کا انڈیل دینا، کہ اللہ پاک آسمان سے زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں۔ اگر یہ آسمانی پانی انسان کے پاس نہ ہو تو زمین کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو زمین سے ایک دانہ بھی اگا سکے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اور گویا کہ زمین کے پھاڑنے سے مراد زمین کا پانی جذب کرنا ہے۔ اگر یہ آسمانی پانی زمین جذب نہ کرے تو پوری زمین جو ہے وہ پانی سے ڈوب جائے۔ یہ اللہ پاک کا ایک حیرت انگیز نظام ہے کہ زمین پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور یہی پانی جو ہے وہ سردیوں میں اندر گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی پانی سے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے دانے کو اگایا۔ اور سب سے پہلے اللہ پاک دانے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا رزق کا ذریعہ جو ہے یہ بیج اور یہ دانہ ہی ہے۔ انسان ہر طرح کے کھانے کو روز کھانے سے بیزار ہو جاتا ہے، مگر واحد روٹی ایک ایسی چیز ہے جسے انسان روز کھاتا ہے مگر اس سے بیزار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی زمین سے عنب اور قصبہ نکالا۔ عنب جو ہے وہ انگور کو کہا جاتا ہے، اور قصبہ جو ہے وہ ہر طرح کی سبزی کو کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم اس سے مراد سلاد بھی لیتے ہیں کہ جو چیزیں سلاد میں استعمال ہوتی ہیں وہ قصبہ کہلاتی ہیں۔ وَزَيْتُونٌ وَنَخْلًا، اور پھر ہم نے زیتون کو اور کھجور کو بنایا۔ یہاں پہ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ عنب اور قصبہ یا حب جو ہے یہ ہماری ضرورت کا کھانا ہے، اور زیتون اور نخل جو ہے یہ دسترخوان کی زینت بن جاتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک سستے کھانے سے ایک مہنگے کھانے کی طرف ذکر ہو رہا ہے، یا ایک ضرورت والے کھانے سے ایک آسائش والے کھانے کی طرف جو ہے وہ ذکر جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ پھل ہوتا ہے وہاں پہ باغات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو فرمایا وحدائق غلبا، اور ہم نے گھنے باغات بنا دیے۔ غلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ غلب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی گردن موٹی ہے اس کو اغلب کہا جاتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے وہ گھنے باغات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان باغات میں ہم نے فاکہہ رکھ دیے، یعنی کہ پھل رکھ دیے۔ فاکہہ لفظ جو ہے یہ چہرے کی مسکراہٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ پھلوں کے لیے فاکہہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اچھا پھل دیکھ کے، ایک میٹھا پھل یا تازہ پھل دیکھ کے انسان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ آتی ہے اس کو بھی فاکہہ کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اب کا لفظ استعمال کیا کہ ہر طرح کا گھاس بھی بنایا۔ یہ تمام کھانوں کا ذکر جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس میں اہل علم یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے بیج کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر طرح کا رزق جو ہے وہ بیج سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ آیات کی ترتیب دیکھتے ہیں تو ایک نمکین کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک میٹھے کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مہنگے کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سستے کھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ ہر انسان کا مزاج ایک طرح کا نہیں ہوتا، کوئی چٹپٹے کا شوقین ہوتا ہے، کوئی میٹھے کا شوقین ہوتا ہے، کوئی سستا افورڈ کر سکتا ہے، کوئی مہنگے سے مہنگا بھی کھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر طرح کے رزق کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اہل علم ان تمام آیات سے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان تمام کھانوں پہ غور کرتے ہیں تو کچھ کھانے ایسے ہیں جو ضرورتاً کھائے جاتے ہیں، جو کہ انسان کی طاقت ہوتے ہیں، اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ذوق طبع کے اوپر کھائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رزق میں ضرورت اور خوبصورتی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ذائقے اور صحت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جانور نہیں ہے کہ اس کو زمین میں پھینک کر کھلا دیا جائے اور ایک ہی طرح کا کھلا دیا جائے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ایک ٹیسٹ رکھتا ہے، وہ ایک ذوق رکھتا ہے، وہ صحت کا بھی شوقین ہے، وہ ذائقے کا بھی شوقین ہے۔ تو اللہ پاک اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ دونوں طرح کے کھانوں کا یہاں پہ جوڑا بنا کے ذکر کر رہے ہیں۔
اسی لیے اگر ہم آیات کے اوپر غور کرتے ہیں تو عنب اور قضب، زیتون اور نخ، حدائق، غلبہ، فاکہہ اور ابا، جوڑوں کی صورت میں ہر چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے اللہ پاک کا بیان کرنے کا۔ یہاں سے ضمناً بعض اہل علم ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رزق کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ایک اور چیز کو بھی انسان کا رزق کہتے ہیں، اور وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن بھی انسان کے لیے رزق ہے۔ جس طرح کہ ایک پیٹ کا رزق ہوتا ہے تو اس میں اللہ پاک نے ذائقے کو بھی دیکھا اور صحت کو بھی دیکھا، میٹھے کو بھی دیکھا، نمکین کو بھی دیکھا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا روحانی رزق ہے قرآن ہے، اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک حسن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک خوبصورتی ہوتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت انداز سے پڑھنا، یہ اس کا ظاہری حسن ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کا باطنی حسن ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں پڑھ اچھے طریقے سے نہیں سکتا مگر میں سمجھ بہت اچھے طریقے سے رکھ رہا ہوں، تو یہ بات کی ترتیب نہیں بنتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی شاعری بھی اگر ہو تو اس کو اگر حسن آواز کے ساتھ نہ گایا جائے تو وہ شاعری آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا قرآن جو ہے اس کو ظاہری انداز سے پڑھنا، خوبصورت انداز سے پڑھنا، یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کا حسن اور اس کا ذوق ہے۔ پھر آیت مبارکہ آتی ہے متاع لکم ولی انعامکم، ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے بھی متاع بنایا گیا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی متاع بنایا گیا ہے۔ اہل علم پہلی بات تو یہ بات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے انسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب نعمتیں پہلے تمہارے لیے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے جانوروں کے لیے ہیں۔ گویا یہاں پہ پہلے انسان کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے جانوروں کی خوراک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل علم یہاں سے بڑی خوبصورت بات جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں انسان بھوکا مر جاتا ہے، کتنے گھروں میں چولہا نہیں چلتا ہے، کتنے بچے جو ہیں جو بھوک کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں، اسی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ مہنگے داموں خریدا جاتا ہے، چاہے وہ ریس میں دوڑانے والا گھوڑا ہو جس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کا پالتو کتا ہو جسے لاکھوں میں خریدا جاتا ہے اور اس کی خوراک کے اوپر ہزاروں خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان بھوکا مرتا ہے وہاں جانور کو اتنی اہمیت دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کا خیال نہ رکھا جائے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے، لیکن جہاں انسان بھوکا مر رہا ہو وہاں جانور کو اتنی اہمیت دینا، یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ ہم مغرب کے معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں وہ جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہر گھر میں ہمیں ایک جانور ملتا ہے، ان کے بستروں میں بھی ملتا ہے، ان کے گھروں کے اندر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حیرت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جہاں انسان کٹتا ہے، مرتا ہے، اور جہاں فلسطین میں پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا سامان باہر سے ان کے شہروں میں نہیں جائے گا، وہاں یہ باتیں بہت انسان کو حیران کرتی ہیں کہ جانور کی اتنی عزت اور اتنا خیال اور انسان اتنا بے قدر و قیمت۔ تو یہ آیت مبارکہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے انسان کی عزت ہے، پھر اس کے جانور کی عزت ہے۔ پھر اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ متاع لکم ولی انعامکم میں اللہ پاک اپنا یہ احسان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، تو یہی جانور جو تمہاری خوراک کا سبب بنتا ہے اور اس کی کھال تمہارے لباس کا سبب بنتی ہے اور اس سے نہ جانے تم کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہو، تو صرف ہم نے تمہارا انتظام نہیں کیا بلکہ تمہیں نفع پہنچانے والی اس مخلوق کا انتظام بھی ہم ہی نے کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک ان کو بھی کھلا پلا کے جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو احسان کے اوپر احسان ہے یہ اللہ پاک کا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن آئے گی ایک چیخ۔ یہاں پہ صاخہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صاد خا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شور جس سے کان بہرے ہو جائیں، اور اس سے مراد قیامت کی چیخ ہے یا پھر سور کا پھونکا جانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ عبس اور سورہ نازعات آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ نازعات میں جس تباہی کا ذکر تھا وہ تامہ تھی، اور تامہ کہتے ہیں ایسی تباہی کو جو ہر طرح سے آپ کو گھیر لیتی ہے، اور وہاں پہ جس سرکش کا ذکر تھا وہ فرعون تھا، کیونکہ اس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس کے اوپر جو تباہی آئی تھی وہ سمندر کی لہروں کی تباہی تھی، پانی کی تباہی تھی، اور وہ ایسی لہریں تھی جس نے اس کو ہر طرف سے گھیر کے تباہ کر دیا تھا۔ وہاں پہ ان دونوں کی آپس میں ایسی مناسبت تھی،
اور اس صورت مبارکہ میں جس تباہی کا ذکر ہے وہ ساخا کی تباہی ہے، اور اس صورت مبارکہ میں جن سرکشوں کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ قریش مکہ کے سردار ہیں، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے نہیں تھے، چیختے تھے، شور مچاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہے، گویا کہ وہ سننے سے انکار کرتے تھے، اس لیے ان کی سماعت کے اوپر عذاب آئے گا جو کہ ایک چیخ کی صورت میں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوما یفر مر من اخی، کہ جس نے انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یفر استعمال کیا گیا ہے جو کہ فرہ سے نکلا ہے، اور فرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے خوف کھا کر بھاگ جانا۔ دشمن سے بھاگنے کے لیے بھی فرہ کا لفظ استعمال آتا ہے، اور برے طریقے سے بھاگنے کے لیے بھی فرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں فرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس آیت مبارکہ میں اس طرح کا بھاگنا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھ کے ایسے بھاگے گا جیسے وہ کسی دشمن کے خوف سے بھاگ رہا ہو، بالکل ایسے کہ جیسے بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی ہے، بلی کتے کو دیکھ کے بھاگتی ہے، کس قدر خوف سے وہ بھاگتے ہیں۔ اس طرح کا بھاگنا انسان اپنے بھائی کے ساتھ کرے گا، جبکہ دنیا میں یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے خاندان کو، اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ اور آنے والی آیت مبارکہ ان تمام رشتوں کی نفی کر رہی ہے، جیسے اللہ پاک آیت نمبر 35 میں فرما رہے ہیں وہ امی ہی و ابی، کہ انسان اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، و صاحباتی ہی و بنی، اور صاحب سے مراد یہاں پہ بیوی ہے، بیوی سے بھی بھاگے گا، اور وہ اولاد جس کو وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اپنی اولاد کو بھی دیکھ کے انسان بھاگے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ حشر کے دن انسان اپنے ان پیارے رشتوں سے بھاگے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آج یہ مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لیں۔ جو نیکیاں انہوں نے دنیا میں میرے سے کی تھیں ان کا حوالہ یا واسطہ دے کے آج مجھ سے یہ کوئی نیکی کا سوال نہ کر لیں۔ اور انسان اس دن اپنی ایک نیکی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دینا چاہے گا، جس کے لیے ہم اپنا جان مال، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر بیٹا کہے گا کہ آپ نے مجھے ساری زندگی پالا، میرے لیے کتنی قربانیاں دیں، آج ایک نیکی دے دیں، تو ماں کہے گی میں نہیں دے سکتی، بیٹی کہے گی، ماں کہے گی میں نہیں دے سکتی۔ تو گویا کہ وہ دن ایسا ہوگا، اور اس کی اصل کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ آیت نمبر 37 میں بیان کی جا رہی ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن ہر انسان کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ امرئ استعمال ہو رہا ہے تو مفسرین کرام جی بات فرماتے ہیں کہ ایک لفظ رجل ہوتا ہے، رجل سے مراد مرد ہوتا ہے، اور اس لفظ کے اندر مرد کی بہادری جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ مگر ایک لفظ جو امرئ کیا کہا گیا ہے، اس سے مراد ایک معزز انسان، ایک شریف انسان جو دنیا میں بھلا مانا جاتا تھا، جو نیکی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، ایسے انسان کو جو ہے وہ امرئ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کی اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ شأن، کہ اس کی ایک شان ہوگی۔ یہی لفظ ہم سورہ رحمان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک شان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس سے مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا اللہ پاک کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، تو اس کا مخلوق سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حشر کے دن جو انسان کی شان ہوگی، اور شان سے مراد ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف آپ سے ہو اور کسی کو اسی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شان سے مراد ایسا معاملہ جو بہت اہم ہو، اور اس دن ہر انسان اپنے سب سے بڑے اور اہم کام میں ہوگا، اور وہ کیسا کام ہوگا؟ یغنی اغنا سے نکلا ہے، بے پرواہ کر دینا، کہ آپ کو اس دن کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور کوئی چیز اس دن آپ کے لیے اللہ کی معافی سے بڑھ کر اہمیت نہیں رکھتی ہوگی۔ تو انسان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا کون سا پیارا رشتہ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے یا وہ کس مشکل میں ہے، اس کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے چھپے گا، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو دیکھ کے کہیں میں اس کو نظر نہ آ جاؤں، اور کہیں آج وہ مجھ سے کسی قسم کی مدد کا سوال نہ کر لے۔ تو جن رشتوں کے لیے ہم اپنی ساری زندگی لگا لیتے ہیں، اپنی ساری محنت لگا دیتے ہیں، انہی رشتوں سے انسان اس دن بھاگے گا۔ لیکن سب کے ساتھ ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کی کیفیت اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ چمک رہے ہوں گے، جو روشن ہوں گے۔ مسفرہ کا لفظ اسی صورت مبارکہ میں پیچھے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی سے لفظ سفر بھی بنا ہے، سفیر بھی بنا ہے، سفرہ بھی کہا جاتا ہے جو علمی کتابوں کے لفظ بولا جاتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے عربی زبان میں بے نقاب ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ جن کے چہروں کے اوپر جو نور ہوگا۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوں گے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا نور ان کے چہروں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ایسے مسفرہ ہوں گے۔ پھر ایک اور کیفیت کو بیان کیا کہ وہ ضاحکہ ہوں گے۔ ضاحکہ سے مطلب ہوتا ہے کہ ایسی مسکراہٹ جو آپ کے قابو میں نہ ہو۔ ایک ہلکی ہلکی مسکراہٹ ہوتی ہے، تبسم ہوتا ہے، اور ایک ایسی ہنسی ہوتی ہے جس کو آپ قابو نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے کہ جب آپ اندر سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ اپنی کیفیت کو جب کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس دن اللہ پاک اسی حشر کے میدان میں جہاں بہت سارے لوگوں کے بہت برے حالات ہوں گے، یہ کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ آج ان کو اندر کی ایسی خوشی ملے گی کہ وہ خوشی جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ تو وہ ضاحکہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مستبشرہ ہوں گے۔ مستبشرہ لفظ جو ہے یہ بشر سے نکلا ہے۔ بشر کا مطلب تو ہوتا ہے زرد رنگ کی رنگت کا ہونا۔ انسانی کھال کو بھی بشر کہا جاتا ہے، اور انسان کو بھی بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھال میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بشر سے لفظ بشارت بھی نکلا ہے، کسی چیز کی خوشخبری دینا، جیسے ہم کہتے ہیں مبارک ہو، خوشخبری مبارک ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو کچھ ایسی بشارت ملے گی، کوئی ایسی خوشی ملے گی جس کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ دمک اٹھیں گے۔ مگر یہی لفظ قرآن پاک میں عذاب کے لیے بھی آتا ہے کہ انہیں عذاب کی خوشخبری دے دی جائے، وہاں پہ بھی لفظ بشارت ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی خبر جس کو سن کے آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے اسے بشارت یا بشر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اچھی خبر ملے گی تب بھی چہرے کی رنگت بدل جائے گی، خدا نخواستہ بری خبر ملے گی تب بھی چہرے کی رنگت بدل جائے گی۔ تو وہ چہرے جو اس دن بد نصیب ہو جائیں گے، اس کی کیفیت قرآن کیسے بیان کرتا ہے، جو آیت نمبر 40 میں آتی ہے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کے اوپر غبار ہوگا۔ قرآن پاک میں غبار کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ نقعن استعمال کیا گیا ہے، جب گھوڑے بہت شدت کے ساتھ بھاگتے ہیں تو جو گرد اٹھتی ہے اس کو نقعن کہا جاتا ہے۔ ایک گرد ہوتی ہے جسے حبا کہا جاتا ہے، یہ وہ ذرات ہوتے ہیں گرد کے جو ہمیں روشن دان کے اوپر باریک باریک نظر آتے ہیں، اس کو حبا کہا جاتا ہے۔ اور ایک گرد جسے غبارہ کہا گیا ہے، جو اسی آیت مبارکہ میں استعمال ہو رہا لفظ، یہ ایسی گرد ہوتی ہے جس کو چہرے سے صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جسے ہم جمی ہوئی تہ کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اور اس پر مزید کیفیت یہ ہوگی کہ ترحقها قطرہ، کہ ان کے اوپر چڑھی ہوگی سیاہی۔ یہاں پہ ترحقو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ را ہا اور کاف سے ہے روحا کا، کہ انسان کا گناہ میں پڑ جانا، یہ بھی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ الزام لگانا، اس سے بھی رہا کا معنی لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اوپر زبردستی چھا جانا بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ زبردستی نہ چاہنے کے باوجود بھی چھا جائے گی۔ کیا چیز چھا جائے گی؟ قطرہ۔ اور قطرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو جلتی ہوئی چیز سے جو کالا دھواں نکلتا ہے اسے قطرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کبھی ٹائر جلتا ہوا دیکھا ہو یا کوئلے کو جلتا ہوا دیکھا ہو تو جو کالا کالا دھواں نکلتا ہے اس کو قطرہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس دن کی اداسی ہے جو ان کے چہروں کے اوپر آ جائے گی، یا ان کے گناہوں کی ظلمت ہوگی جو ان کے چہروں کے اوپر آ جائے گی، یا وہ خوف کہ ان کے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ان کے چہروں پہ کالا دھواں بن کے چھا جائے گا۔ گویا کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپا نہیں سکیں گے، وہ ان کے چہروں سے نمایاں ہو جائے گا کہ یہ بد نصیب چہرے ہیں۔ اللہ کسی انسان کے چہرے کو ایسا نہ کرے۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے اور فجرہ یعنی کہ گنہگار ہیں۔ یہاں پہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اور کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر توحید رکھی ہوئی ہے، وہ فطرتاً اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں رب کو نہیں پہچان سکا، یہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو جو انسان اپنی فطرت کو چھپاتا ہے یا دباتا ہے یا اس توحید کا انکار کر دیتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اور فجرہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، جیسے کہ ہم فجر کے وقت کو بھی فجر کہتے ہیں، وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے کہ روشنی ایک دم پھٹ کے آتی ہے اور پوری دنیا کی تاریکی کو ختم کر کے اس کو روشن کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ گنہگار کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ کہ جب وہ اپنے اندر کی توحید کو، اپنے اندر
اندر کی فطرت کو جب چھپاتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، تو پھر جو اس کی شخصیت باہر آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ گناہ پھٹ کر آتے ہیں، گناہ اس کی زندگی میں نمایاں ہو جاتے ہیں، اور وہ ظاہراً گناہ کرتے ہوئے بھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں میں بہت زیادہ بے باک ہو جاتا ہے۔ اس لیے لفظ فجرہ استعمال کیا، گویا کہ کفرہ اندر کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور فجرہ جو ہے وہ باہر کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اندر کی آواز بھی نہیں سن سکے اور اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت نہیں بنا سکے، یہ وہ چہرے ہوں گے جو اس دن اداس ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے گناہ نہ کروائے کہ وہ اس دن تاریکی بن کے یا کالا دھواں بن کے ہمارے چہروں کے اوپر چھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور ایسے اعمال نصیب فرمائے کہ جن کا نور اس دن ہمارے چہروں پہ روشن ہو کے چمکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔